السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکس کلاس پیارے بچوں، پچھلے درس میں ہم نے میقات کا بیان پڑھا ہے اور آج ہم نے پڑھنا ہے فدیہ۔ محرم کے لیے جو باتیں منع ہے، اگر وہ ان کو احرام کی حالت میں کر ڈالے تو اس پر فدیہ واجب ہوتا ہے۔ فدیہ 3 طریقہ پر ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، 3 دن روزہ رکھنا۔ نمبر 2، 3 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 3، یا ایک بکری ذبح کر کے مکہ کے غریبوں کے درمیان تقسیم کرنا۔ البتہ احرام کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں حج باطل ہو جاتا ہے۔ احرام کی نیت۔ احرام کی چادر پہن لینے کے بعد میقات پر پہنچ کر عمرہ یا حج جس کا ارادہ ہو اس کی نیت اس طرح کرے۔ عمرہ کی نیت لبیک عمرتن، حج کی نیت لبیک حجتن۔ تو اس کے بعد وہ تلبیہ کہنا شروع کرے۔ تلبیہ احرام باندھنے اور حج یا عمرہ کی نیت کر لینے کے بعد حاجی بار بار لبیک پکارتا رہے، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ یعنی حاجی بار بار لبیک اللہم لبیک بار بار کہتا رہے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور اس کو بار بار دہراتا رہے۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں بے شک سب تعریف اور نعمت اور بادشاہی تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بخاری اور مسلم۔ اور محرم کے لیے کتنی چیزیں مباح ہے جن کو وہ کر سکتا ہے؟ غسل کرنا، محرم غسل بھی کرے، سر کھجلانا ہو تو کھجلا بھی سکتا ہے، سینگی لگوانا یہ بھی اس کے لیے مباح ہے، پھول سونگھنا یہ بھی اس کے لیے مباح ہے، چھتری یا خیمہ سے سایہ کرنا یہ بھی اس کے لیے مباح ہے، کمر بند لگانا یہ بھی مباح ہے، موذی جانور کا مارنا اور یہ بھی اس کے لیے مباح ہے۔ طواف کا طریقہ۔ طواف کہتے ہیں بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر لگانا۔ طواف کی 3 قسمیں ہیں: طواف قدوم، طواف افاضہ، طواف وداع۔ طواف قدوم کس کو کہتے ہیں؟ مکہ میں داخل ہوتے ہی کیا جاتا ہے، یعنی قدوم کہتے ہیں آنے کا طواف، جو ہی مکہ میں آئے اور طواف قدوم کرے۔ طواف افاضہ کہتے ہیں، طواف افاضہ کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ یہ 10ویں ذی الحج کو کنکریاں مارنے، قربانی کر لینے، بال منڈوا لینے کے بعد کیا جاتا ہے۔ یعنی جب 10 ذی الحج کو وہ مینا میں کنکریاں مارے شیطان کے مقامات پر اور پھر بال منڈوا لی، قربانی کرے، تو
کعبہ آ کر طواف زیارہ کرے، اس کو کہتے ہیں طواف افاضہ بھی اور طواف زیارت بھی۔ اس کے بعد ہے طواف کی تیسری قسم طواف وداع۔ جب حاجی حج اور عمرہ سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس جانے کے لیے تیار ہو جائے تو اس سے مکہ چھوڑنے سے پہلے آخری کام طواف وداع کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد وہ مکہ میں نہیں ٹھہر سکتا ہے، وہ آخری کام یہی ہونا چاہیے کہ وہ طواف وداع کرے اور مکہ سے رخصت ہو جائے۔ طواف کا طریقہ: حاجی جب میقات سے احرام باندھ کر پہلی بار مکہ میں داخل ہو کر طواف قدوم کرے تو اپنا دایاں کندھا کھلا رکھے اور بیت اللہ کی گرد طواف کے پہلے 3 چکر میں اور بیت اللہ کی گرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں ذرا تیز چلے، باقی دوسرے تمام طوافوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھوڑا یعنی دوڑنے کے انداز میں چلنا ہے، کیونکہ یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ طواف حجر اسود کے پاس یا اس کے سامنے سے شروع کرنا چاہیے۔ وہ اس طرح کہ حجر اسود کے پاس آ کر بھیڑ نہ ہو تو اس کو اللہ اکبر کہہ کر بوسہ دینا چاہیے۔ اگر منہ سے بوسہ دینا مشکل ہو تو اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چومنا چاہیے۔ اگر ہاتھ سے چھونا بھی مشکل ہو تو اس کے سامنے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ سے بھی اشارہ کر دینا چاہیے۔ ایسا 7 چکر میں کرنا چاہیے، نہیں پورے 7 چکر میں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حجر اسود کے پاس سے حتیم کی طرف سے گزرتے ہوئے بیت اللہ کا 7 چکر لگانا چاہیے، یعنی جو اس کا جو نشانہ ہے ایک سائڈ میں تھوڑی سی دیوار وہاں بنائی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں حتیم، اس کے اندر جو خالی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں حتیم، اور اس حتیم سے گزرتے ہوئے یعنی اس سے باہر طواف کرنا چاہیے۔ چکر لگاتے ہوئے جب رکن یمانی کے پاس پہنچے تو اس کو ہاتھ سے چھو لینا چاہیے اور وہاں سے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنی چاہیے، یعنی جب رکن یمانی کے پاس پہنچے اس کو ہاتھ سے چھونا چاہیے، لیکن پھر ہاتھ کو چومنا نہیں چاہیے، نہ رکن یمانی کو چومنا ہے۔ اور وہاں سے شروع جو دعا ہوتی ہے حجر اسود تک، وہ دعا یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب دنیا میں بھی بلائی دے اور آخرت میں بھی بلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ طواف کے درمیان کی دعا: طواف کرتے ہوئے ان کلمات کا پڑھنا افضل ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک ہے، سب تعریف اس کے لیے ہیں
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا، اور اللہ کے سوا کسی کا نہ زور ہے نہ قوت۔ ابن ماجہ کتاب المناسک۔ جب چکر پورا کر کے حجر اسود کے پاس پہنچے تو اس کو پہلے کی طرح یا تو چوم لینا چاہیے یا ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو چومنا چاہیے، یا اس کی طرف اشارہ کر دینا چاہیے۔ ہر بار ایسا کرتے وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ جب 7 چکر پورے ہو جائے تو طواف پورا ہوگا۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز، یہ 7 چکر پورے ہو جائیں پھر مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کرنے ہیں۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس یا مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ مل جائے 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ مقام ابراہیم کے پاس دعا مانگنی چاہیے۔ اگر بھیڑ ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھیڑ میں ہی وہاں نماز پڑھے، مسجد حرام میں بھی پھر کسی بھی جگہ آپ وہ 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں، اور دعا کرنا چاہیے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ جب یہاں طواف پورا ہو جائے اور اس کے بعد ہے صفا مروہ کی سعی۔ طواف کے بعد صفا پہاڑی سے سعی شروع کرنی چاہیے۔ سعی کہتے ہیں تیز چلنے کو، جس کا طریقہ یہ ہے کہ صفا پہاڑی کے اوپر جا کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے 3 بار بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ دینا، کہہ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یعنی جب آپ صفا پہاڑی کے پاس جائیں گے تو وہاں جا کر کعبہ کی طرف منہ کریں گے اور کعبہ کو دیکھنا چاہیے، کعبہ نظر آنا چاہیے، پھر وہاں سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور اسی کے لیے حمد و تعریف ہے، اور ہر بات پر قادر ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور تمام جماعتوں اور ٹولیوں کو اس نے شکست دی ہے۔ دعا پڑھ کر مروہ کی طرف چل کر جائے، یعنی یہ دعا پڑھ کر پھر شروع کرنا ہے اور مروہ کی طرف جائے۔ جب سبز نشان پر پہنچے تو دوسرے سبز نشان تک رفتار تیز کر دے، یعنی وہاں سے سبز نشان ہوتا ہے، سبز نشان سے دوسرے سبز نشان تک تھوڑی سی دوڑ لگانی چاہیے، دوڑ کر جانا چاہیے، لیکن عورت کو دوڑنا نہیں چاہیے، عورت اپنے ہی رفتار سے چلے، مرد کو تھوڑی سی دوڑ لگانی چاہیے۔ مروہ پر پہنچ کر جو دعا اور تکبیر صفا پر پڑھی تھی وہی مروہ پر بھی پڑھے، یعنی جب وہ مروہ پر پہنچے تو وہاں اس مروہ پہاڑی پر بھی وہی دعا پڑھے جو اس نے صفا پر پڑھا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو اس صفا
مروہ کے دوڑ 7 بار لگائے، اس طرح کہ صفحہ سے شروع کرے اور مروہ پر ختم کرے، یعنی 7 چکر وہاں بھی لگانے ہیں، صفحہ سے شروع کرنا ہے اور ختم مروہ پر ہوگا۔ تو عمرہ کرنے والا حاجی اس کے بعد بال کتروا کر یا منڈوا کر احرام کھول دے، اس کا عمرہ پورا ہو گیا، اب وہ حلال ہو گیا، اس پر پابندی ختم آ گئی۔ بچوں اس سبق کو آپ اچھی طرح پڑھو گے، سمجھو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، آپ کے گھر والوں کی حفاظت کرے، ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کو اس وبائی بیماری سے محفوظ رکھے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس بیماری سے نجات دے۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔